بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ایجوکیٹرز آن لائن کلاسز میں پیارے بچوں خوش آمدید۔ جماعت ہفتم، مضمون اردو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وطن کا سجیلا جوان، اور اس کے ساتھ ہم گرامر ورک کریں گے۔ تو میں آپ کی معلمہ روبینہ احسان۔ پیارے بچوں، آپ کا ایک سوال جو تھا، سوال نمبر 3 ہے، عنوان ہمارا وطن کا سجیلا جوان، جس کے میں نے آپ کو سوال و جواب پہلے لیکچر میں کروا دیے تھے۔ اب سوال نمبر 3 کا بے جز جو ہے، الف جز تو آپ خود آسانی سے کر سکتے ہیں، اس میں صرف جو ہے اسماء صوت بتانی ہے، درست جو ہے اسموں کے ساتھ ملانی، وہ آپ آسانی سے ملا سکتے ہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمجھانے والا بتانے والا۔ سوال نمبر 3 کا بے حصہ جو ہے وہ میں آپ کو کروانے لگی ہوں۔ مناسب اسماء صوت استعمال کر کے خالی جگہیں پر کیجئے۔ یہ آپ غور سے سنتے جائیے گا اور پھر پی ڈی ایف سے دیکھ کر آپ نے اس کو حل کر لینا ہے اپنی کتاب پر ہی۔ سنیں اب اس کو۔ رات کی تاریکی چھٹی تو ہوا کی سائیں سائیں ختم ہوئی۔ سائیں سائیں کہ ہوا کی آواز کو کہتے ہیں۔ اب صبح کے دل فریب منظر میں کہیں رخت کی روں روں سنائی دیتی، تو کہیں مرغوں کی بانگ ککڑوں کو، ریل گاڑی کی چھک چھک کے ساتھ بارش کی ہلکی ہلکی رمجھم تیز بارش میں بدلنے لگی، پھر چھم چھم پانی برسنے لگا، ساتھ ہی بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ بوندوں کی ٹپ ٹپ سنائی دینے لگی۔ یہ بیٹا آپ کی کتاب پر ہی اس کے معاون الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ چاہے وہاں سے کر لیں، لیکن میں نے جو آپ کو پی ڈی ایف میں یہ لکھ کر دیے ہیں، حل کر دیا گیا ہے اس پیراگراف کو، وہ آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم کریں گے اسم کی اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک اسم معرفہ اور دوسری اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں آ جائے گا اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اب ہم نے کیونکہ اسم علم کی اقسام کرنی ہے تو سب سے پہلے اسی کی طرف ہم آئیں گے۔ علم کی جو ہے لفظی معنی علامت یا نشان کے ہیں۔ گرامر میں اسم علم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہو۔ اس کی 5 اقسام ہیں، یعنی اسم علم کی 5 اقسام ہیں جو آپ کو ترتیب سے سمجھائی جائیں گی۔ میں آپ کو اس کی مثالوں کے ذریعے جو ہے آپ کو بتاتی جاؤں۔ نمبر 1، راشد منہاز نشان حیدر ہمارے قوم کے مایہ ناز فرزند تھے۔ اب جو نشان حیدر ہے وہ ان کو خطاب دیا گیا کیونکہ یہ ایک پاک فضائیہ فوج کے نوجوان تھے اور ان کی عظیم قربانی پر انہیں یہ خطاب جو ہے انہیں انعام کے طور پر دیا گیا۔ دوسری آ جائے گی مولانا الطاف حسین حالی ہمارے قومی شاعر ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی میں حالی ایک ایسا نام ہے جو مولانا الطاف حسین نے اپنے اشعار میں اپنے نام کی بجائے لکھا۔ اب جو ہے اس کی خاص علامت ہے جس کو تخلص بھی کہتے ہیں، اور تخلص کی علامت کو میں نے آپ کو بتایا وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ مثال نمبر 3، مثال نمبر 3 میں گنج بخش کا لفظ یعنی کہ داتا صاحب کے ایک خاص وصف یا خوبی کو نمایاں کر رہا ہے۔ اب جو ہے ہم نے اس کا جو گنج بخش ہے یہ کیا ہے، اس کا لقب ہم نے اس کو دیا گنج بخش کا، حالانکہ ان کا اصل جو نام ہے وہ علی حجویری ہے، تو گرامر میں اسے لقب کہیں گے۔ چوتھی مثال آ جائے گی ابو بکر۔ حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ اب اس میں ابو بکر یعنی کہ بکر کا باپ بیٹے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ گرامر میں ایسے ہر نام کو کنیت کہتے ہیں، یعنی کہ ماں بیٹے یا بیٹا بیٹی کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ نمبر 5 میں گاما پہلوان دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اب جو ہے کوئی بھی پہلوان ہو سکتا ہے، وہ اپنے اصل نام کی جگہ پہ جو ہے جیسے اس نے گاما نک نیم، جیسے ہم کہتے ہیں جی نک نیم رکھا ہوا ہے، تو پرانے جو لوگ تھے وہ عرف یعنی کہ کوئی بھی چھوٹا نیم جو ہے نام رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اب گاما پہلوان دنیا بھر میں مشہور ہے، اب جو ہے ہم اس کا پورا نام
یعنی کہ غلام محمد جو ہے وہ ہم نہیں کہیں گے، اس کو گاما گاما کے نام سے مشہور کیا گیا، تو یہی اس کا نام جو ہے عرف اس کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح گاما جو ہے وہ کیا ہے، عرف ہے، اس کو ہم عرف کہیں گے۔ شروع کی مثالوں کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اب ایک دفعہ پھر اس کی تفصیل میں بتاتی جاؤں۔ نمبر 1 پہ خطاب۔ خطاب وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو اس کی کسی نمایاں قومی، علمی، فوجی خدمت انجام دینے کے صلے میں حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے، مثلا قائد اعظم، بابائے اردو، رستم زماں، مادر ملت، شاعر مشرق۔ اب آ جائے گا تخلص۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر لوگ اشعار میں استعمال کرنے کے لیے اپنے اصل نام کی بجائے اختیار کر لیتے ہیں، مثلا مولانا محمد حسین آزاد۔ تخلص کی اس کے اوپر بیٹا علامت لکھی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں کیسی ہوتی ہے، میں نے ویسے آپ کو کلاس میں بھی سمجھائی ہوئی ہے۔ اسد اللہ خان غالب، امجد سلام امجد۔ نمبر 3 پر لقب۔ لقب وہ نام ہے جو کسی شخص کے خاص وصف یا کسی خوبی کو نمایاں کرے، جیسے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب رہا ہے، سید الشہداء حضرت امام حسین اور گن شکر حضرت بابا فرید کا لقب ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا نمبر 4 پہ کنیت۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے، جیسے ابو طالب، طالب کا باپ، ام کلثوم، کلثوم کی ماں، ابن خطاب، خطاب کا بیٹا، بنت عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی۔ نمبر 5 پر عرف۔ عرف وہ مختصر نام ہے جو اصل نام کی بجائے مشہور ہو جائے یا لاڈ اور حقارت سے رکھا جانے والا نام، مثلا معراج دین سے ماجا، کالے خان سے کلن، فتح الدین سے فتو، اور پپو اور بیبے وغیرہ۔ جیسے میں نے آپ کو اسم علم کی اقسام شروع میں 5 مثالیں جو ہیں سمجھائی تھی، ان کی جو عارضی جو نام دیے گئے ہیں ان کے ساتھ جو گرامر کی روح سے ان کو نام ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے جو ہے اس کو ہم خطاب اس میں ہے، دوسری مثال میں تخلص، تیسری مثال میں لقب، اور چوتھی میں کنیت، اور 5ویں میں عرف۔ تو یہ بیٹا آج میں نے آپ لوگوں کو اسم علم کی اقسام بتا دی ہیں، یہ 5 ہوتی ہیں اور ان کی میں نے باقاعدہ آپ کو تفصیل بھی بتا دی ہے۔ پیارے بچوں اب ہم کریں گے خط نمبر 2 آپ نے اب کرنا ہے، خط نمبر 1 آپ کو پہلے کروا دیا گیا تھا، اب ہم کریں گے خط نمبر 2۔ یہ بھی خط والد کے نام ہی ہے۔ پہلے خط میں جو ہے نئی جماعت کی تعلیمی ضروریات کے لیے رقم کا تقاضا کرنے کے بارے میں تھا، اب یہ جو ہم خط نمبر 2 کر رہے ہیں یہ ہے تفریحی سفر کی اجازت حاصل کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ اوپر لکھیں گے امتحانی مرکز، کیونکہ آپ ایک طالب علم ہیں اور طالب علم ہمیشہ جو ہے امتحانی مرکز ہی لکھتے ہیں، وہ شہر کا نام نہیں لکھ سکتے۔ تو آپ اوپر لکھیں گے امتحانی مرکز، اس کے بعد آ جائے گی تاریخ، تو آپ جس دن آپ خط لکھ رہے ہوں اس دن کی آپ تاریخ لکھیں گے، جیسے آج 20 دسمبر 2020، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی لائن میں آپ لکھیں گے پیارے ابا جان۔ جب آپ پیارے ابا جان لکھ لیں گے اس کے بعد آ جائے گا ختمہ، یعنی کہ آپ نے ایک بات لکھ لی ہے اس کے بعد آپ رک گئے ہیں، اس سے اگلی لائن پر جہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بڑی مدت سے آپ کا نوازش نامہ ملا، اس کے ساتھ آپ لکھیں گے شروع میں السلام علیکم۔ السلام علیکم لکھنے کے ساتھ آپ فجائیہ کی علامت لگائیں گے۔ فجائیہ کی علامت کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ تفصیل سے بات کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ فجائیہ کی علامت کے ساتھ سے ہی آپ نے شروع کر دینا ہے، بڑی مدت سے آپ کا نوازش نامہ نہیں ملا۔ نوازش نامہ یعنی کہ خط نہیں ملا۔ آپ کس سے مخاطب ہیں اس وقت؟ اپنے والد سے۔ آپ اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں کہ بڑی مدت سے آپ کا کوئی نوازش نامہ نہیں ملا۔ گھر کے سب لوگ پریشان ہیں، براہ کرم اپنی خیریت سے جلد از جلد مطلع فرمائیں، یعنی کہ اپنی خیریت کے بارے میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں بتائیں۔ آپ نے اپنے پچھلے خط میں لکھا تھا کہ میں اس سال گرمیوں کی چھٹیاں آپ کے پاس گزاروں، خود میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن
بات یہ ہے کہ ہماری جماعت نے چھٹیوں کے آغاز میں بعض تاریخی مقامات کی سیر کا پروگرام بنایا ہے۔ یہ پروگرام ایک ہفتے کا ہوگا۔ تاریخ کے استاد یعنی کہ جو ٹیچر آپ کو ہسٹری سبجیکٹ پڑھاتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تاریخ کے استاد ہمارے ہمراہ ہوں گے، ہمراہ مین ساتھ۔ سب سے پہلے ہم ٹیکسلا اور حسن ابدال کی سیر کریں گے۔ اس کے بعد پشاور سے ہوتے ہوئے درہ خیبر اور لندی کوتل جائیں گے۔ واپسی پر پشاور کا عجائب گھر دیکھنے کا ارادہ ہے۔ پشاور سے وارسک جانے کا پروگرام ہے۔ وارسک ڈیم ہے جہاں پانی اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں وارسک۔ تو کیا بتا رہا ہے یہاں پر بیٹا اپنے والد کو کہ پشاور سے وارسک جانے کا پروگرام بھی ہے۔ اگر وقت ملا تو شاید تربیلا ڈیم کا چکر بھی لگ جائے۔ اس سفر کے تمام اخراجات اسکول کے ذمہ ہوں گے، البتہ مجھے اپنے جیب خرچ کے لیے کم از کم 100 روپے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ہنس رہے ہوں گے کہ 100 روپے، بیٹا یہ ٹائم پیریڈ کی بات ہے، پرانی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے 100 روپے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی، بڑی ورتھ تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی مرضی سے یہاں پر رقم زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے ہم جماعت دوستوں کے ساتھ ان تاریخی مقامات کی سیر کروں۔ امید ہے کہ آپ مجھے تعلیمی سفر کی بخوبی اجازت دے دیں گے۔ جیب خرچ کی رقم میں امی جان سے لے لوں گا۔ مہربانی کر کے اس خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں، یعنی کہ اس خط کا جواب جلد دیں۔ اس سے اگلی لائن میں آپ لکھیں گے والسلام۔ والسلام یعنی کہ اب ہم خط کو بند کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ والسلام کے نیچے آپ لکھیں گی آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، اور نیچے الف ب جیم آپ لکھ دیں گے۔ اس طرح ہمارا ایک خط مکمل ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، اب گھر کا کام، سبق وطن کا سجیلا جوان، اس کا آپ کا سوال نمبر 3 رہتا تھا، وہ میں نے آپ کو کتاب پر آج کروا دیا ہے، وہ آپ اپنی کتاب پر ہی کریں گے۔ اور سفینہ اردو سے آپ اپنا گرامر حصہ جو ہے اس معلم کی اقسام اور خط نمبر 2 آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔